بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس میں سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و حج، اور حج کے رکن ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ تو جب تک انسان بنیاد کو مضبوط نہیں کرے گا، عمارت کی تعمیر اس میں ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمان ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 قسم کی عبادت کو بیان کیا گیا، ایک ہے عبادت بدنی اور نمبر 2 پہ ہے عبادت مالی۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ عبادت بدنی میں سے ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت مالی میں سے ہے، اور حج کرنا یہ عبادت بدنی اور مالی دونوں ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ اسلام میں اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک کے اندر حج کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ حج مقبول اس کا بدلہ صرف جنت ہے، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ ترمذی۔ امام ترمذی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے حج ادا کیا اور اس میں کوئی فحش کلامی سے کام نہ لیا اور کوئی گناہ کا ارتکاب بھی نہ کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولتوں سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر انہیں پتہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہم حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں، ہم حج کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حج کی جو علامت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے، سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے ہی ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، کہ زاد راہ اور سواری یہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن میں بھی لکھتے ہیں کہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے حج کی فرضیت کے لیے، اور اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے پاس نان و نفقہ موجود ہو، کہ جب وہ حج کے لیے جا رہا ہو تو اپنے پیچھے جو اہل و عیال اور وہ لوگ جن کا نان و نفقہ اس شخص کے اوپر تھا ان کا انتظام مکمل طور پر کر لے،
اور نمبر 2 سواری کا انتظام اس کے پاس ہو، یعنی اتنی حیثیت ہو کہ وہ یہاں سے بیت اللہ کا سفر طے کر سکے، وہاں پر قیام کا خرچہ بھی برداشت کر سکے اور وہاں سے واپسی آنے کا انتظام بھی کر سکے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر حج کی فرضیت ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، حدیث پاک میں کہا گیا، اس کے اوپر وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔